بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد हम लोग मनारुस्सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन नौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ रहे थे। किताब सियाम में भी हम लोगों ने एक दो हल्के पढ़ लिए हैं। आज एक फसल पढ़ रहे हैं और उस फसल में भी कुछ हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है वो शुरूत सिहतिही सित्ता अल इस्लाम, इस तरह यहाँ से। और ये हमारे तसलसल के एतबार से आज का हल्का नंबर 163 है। तो जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व शुरूतु सिह्हतिही सित्तह अल इस्लाम फला यसिह्हु मिन काफिर व इंक़िताउ दमिल हैद वन निफास लिमा तक़द्दम फी बाबिह अर्राबि التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجل، فأضافت من يدع طعامه وشرابه من أجل فأضافت ترك إليه، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزال به الإحساس بالكلية ولا يزول به الإحساس بالكلية. السادس النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت واجب، اس طرح ہے وہ النية من الليل لكل يوم واجب. السادس النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا إنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين العشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت بها فات محلها. أو قال إن شاء الله غير مترد به، فلو بطلت به فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على عصر لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى:
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم منه سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. أذان بلال. أذان بلال جي. لا يمنعنكم منه سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواهن الدار القطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وفتره على رطب فإن عدم فماء، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلي تمرات، فإن لم تكن تمرات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, قبل इसके कि आज हमारे हल्का नंबर 163 में जहाँ से पढ़ा गया है उसकी वजाहत हो। वशुरूत सिहतिही सित्ततुन। कल के दर्स में एक बात जो पूरी तरह वाज़े नहीं हुई उसको दोबारा हम लोग जिक्र करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ किताब सियाम में पहली फसल है उससे पहले एक छोटी सी इबारत है, देखिए उसके अंदर यह है: व इंसामु बिशहादति वाहिदिन 30 यौमन फलम यरवु अलहिलाल लम युफ्तिरु लिक़ौलिहि अलैहि सलाम सुमु लिरुयति व अफ्तिरु लिरुयति। इस इबारत में मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि अगर रमज़ान की शुरुआत 29 शाबान को हुई, यानी मतलब 29 शाबान पूरे होने के बाद रमज़ान का महीना शुरू हुआ और चांद देखकर नहीं शुरू हुआ बल्कि एक देखे हुए आदमी की शहादत से एहतियातन शुरू कर लिए हैं, एक आदमी की शहादत से। तो ये कह रहे हैं अब ऐसा हुआ कि अब 29 को तो चांद नहीं देखे, 30 को भी नहीं देखे, तो ये कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाएंगे। लम युफ्तिरू का मतलब ईद नहीं मनाएंगे। तो मतलब इनके कहने का ये है कि अब 31वां रोजा भी आप रखो। ये
اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پہلا روزہ شروع کیا تھا وہ اس کو احتیاطاً مان لیا ہے کہ وہ ہوگا تو پہلا رمضان ہوگا یا پھر ہوگا تو 30 شعبان کا روزہ ہوگا، نفل روزہ ہوگا. یہ اس طرح احتیاط کے نام پر وہ روزہ رکھ لینا، پھر ادھر گنتی میں فرق کرنا، یہ سب نص کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب آپ نے ایک آدمی کی شہادت پر روزہ رکھا تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو دیکھا ہو چاند، اس نے شہادت دی، تو اس کی شہادت کی بنیاد پر روزہ رکھنا، رمضان شروع کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جی ثابت ہے شیخ، بالکل ثابت ہے. جی، جب ثابت ہے، جب سنت کے مطابق آپ نے رمضان شروع کیا تو پھر سنت کے مطابق ہی ختم کرنا ہے. سنت کیا ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. 29 روزے کے بعد بھی چاند دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے. نہیں نظر آیا، بادل ہے، تو 30 روزے پورے کرنے ہیں. صاف ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب چاند ہی نہیں نظر آیا تو پھر تو 30واں مکمل کرنا ہی ہے. بادل ہونے کی صورت میں، غبار ہونے کی صورت میں بھی 30 کی گنتی پوری کرنا ہے. یہیں تک حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے احتیاطاً ایک آدمی کی شہادت سے روزہ شروع کیا تھا تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 31 آپ نے ایسے نہیں کہا. آپ نے یہی کہا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، بس اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے. 30 روزے پورے کر لیے، اب اس کے بعد لا محالہ عید منانی ہے، افطار تو کرنا ہی. لیکن ان کے قول کے مطابق کہ یہ عید نہیں کریں گے اگر آپ ایک آدمی کی شہادت سے رمضان شروع کیے تھے. تو یہ یہاں پر مرجوح ہے. یہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لم یفطروا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یفطروا، افطار کریں گے، عید منائیں گے، یہی صحیح ہے. اب اس کے بعد جو فصل شروع ہو رہی ہے اس میں وَشَرْطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ 4 اشیاء، یہ والی فصل ہے. شاید اس کے اعراب میں بھی کچھ ہم لوگ فرق کر رہے تھے، وشوریتا اس طرح کہہ رہے تھے، وشوریتا وغیرہ مناسب نہیں ہے یہاں پر اعراب میں. صحیح بات تو یہی ہے وَشَرْطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ 4 اشیاء، روزے کی وجوب کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں. تو بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ الحمدللہ. جی، تو آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ. دیکھیے اس کے بعد انہوں نے جو شرائط رکھے ہیں، ذکر کیے ہیں صوم کے سلسلے میں. بعض شرائط ہیں جو شروط وجوب ہیں. ایک انسان پر روزہ واجب کب ہوگا وہ اب تک انہوں نے بتایا فصل میں، پہلی فصل کہ روزہ واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. ایک تو مسلمان ہونا، دوسرا بالغ، تیسرا عاقل، چوتھا تمییز ہو. بچے پر واجب نہیں ہے، تمیز ہے کہ بھئی اس وقت آپ روزہ ہیں، آپ کو نہیں کھانا چاہیے، اتنی بات کی تمیز ہے. 8-9 سال کے ہیں یا اس کے اوپر مان لیں 12-14 سال کے بھی ہیں، ایسے صورت میں آدمی بچہ روزہ رکھے تو وہ روزہ صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ صحت کے شرائط میں سے جو 4 شرائط ہیں، اس میں القدرہ علی کیا کہتے ہیں، علی الصوم. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، لیکن آپ قادر نہیں ہیں، مریض ہیں، تو پھر آپ کے اوپر روزہ نہیں ہوگا، آپ سے وجوب ختم ہو جائے گا، وجوب ختم ہو جائے گا. تو والقدرۃ علیہ جو ہے یہ
اس کی چوتھی شرط ہے، یا اس کو الخلو من الموانع بھی کہتے ہیں، یہاں القدرت علیہ کے لفظ سے بھی انہوں نے تعبیر کیا، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی تعبیر ہو ایک ہی بات ہے کہ آپ کے اوپر کوئی عذر نہ ہو، یا الخلو من الاعذار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں روزے کے وجوب کی شرطیں ہیں۔ اب آپ روزہ رکھ لیے ہیں تو روزہ صحیح ہونے، عقل اور تمیز دونوں ایک ہی ہے شیخ؟ العقل التمیز، العقل تو کیا ہے، مجنون کے مقابلے میں العقل استعمال ہوا ہے، التمیز بالکل وہ کیا کہتے ہیں غیر الممیز کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ پھر یہاں 5 شرط ہو جائیں گے نا شیخ؟ نہیں، دیکھیے وہ شروط صحته 6 وہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، 5 نہیں ہوں گے، 4 ہی ہوں گے۔ جی میں الاسلام، شروع میں دیکھ لیتا، میں فصل کے شروع میں دیکھ لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو الاسلام 1، البلوغ 2، العقل 3، القدرت علیہ یہ 4 شرط، یہ وجوب کے شرائط۔ اب اس کے بعد جو بیان ہو رہے ہیں وہ شروط الصحہ ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا لیکن آپ کا روزہ صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر آپ نے ان 6 شرائط میں سے کسی میں سے کوئی خلل کیا تو پھر آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے شروط صحتی 6، الاسلام، ایک آدمی روزہ رکھ لیا ہے، صبح روزہ رکھا ہے، دوپہر میں اگر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو پھر اس کا روزہ نہیں رہا، یہ اس کے روزے کو بھی فاسد کر دے گا، اسی لیے کہہ رہے ہیں شروط الصحہ الاسلام فلا يصح من کافر۔ دوسرا انقطاع دم الحیض والنفاس، ایک تو اگر ایک خاتون کو حیض شروع ہوا تھا، فجر سے کچھ پہلے وہ پاک ہوئی تو یہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تبھی وہ روزہ شروع کر سکتی ہے، ورنہ وہ اس بنیاد پر کہ بھئی فجر کی اب اذان ہو گئی، اس وقت بھی اس نے جو ہے عذر کو دیکھا کہ مستمر ہے، پھر اذان کے بعد دیکھ رہی ہے، اب جبکہ فجر صادق طلوع ہو چکی ہے اور اس کا کچھ ابتدائی حصہ گزر چکا، اس کے بعد پاک ہوئی ہے، تو پھر ایسی عورت کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو فجر صادق سے پہلے پاک ہونے پر ہی اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں اس کو عذر جاری نہ رہے، اگر عذر جاری رہے گا تو وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح نفاس کا بھی معاملہ ہے، نفاس کا بھی وہ برابر دیکھے، وقت کی نگرانی کرے، کب عذر سے اسے چھٹکارا ملتا ہے وہ دیکھے، اس کی تحقیق کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، جب تاکید کر لے تو پھر اس کے بعد روزہ شروع کرے اور اسی صورت میں روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ ہو گیا الاسلام، انقطاع دم الحیض، النفاس، یہ 3 ہو گئے۔ الرابع التمییز، چوتھی شرط صحت تمییز کہہ رہے ہیں، تو ایک ایسا بچہ جو ابھی شیرخوار بچہ ہے، وہ اس کو روزہ رکھائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، یا اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کوئی ممیز ہی نہیں ہے، 4 سال کا بچہ روزہ رکھے تو یہ تمیز نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر تمیز آ جاتی ہے، اس کو اتنے عقل آ جاتی ہے کہ بھئی اس وقت میں روزہ ہوں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، یہ ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو روزہ رکھایا جائے گا۔ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ أَمْرُهُ بِهِ، ایسا بچہ جو طاقت بھی رکھتا ہو، ایسا نہیں کہ آپ اس کو روزہ رکھانے کے شوق میں اس کو حد سے زیادہ تکلیف میں ڈال رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً جس عمر کے بچے روزہ رکھتے ہیں، 8 سال، 9 سال، 10 سال، ایسے بچوں سے روزہ رکھوا سکتے ہیں،
بلکہ رکھوانا چاہیے، یہی صحابہ کا عمل ہے. لیکن انہوں نے جو شرائط دیے ہیں، دیکھیے، الممیز المطیق للصوم، ایسا بچہ ہو جو ممیز ہو، فرق کرنے والا ہو، تمیز کرتا ہو، اور روزے کو برداشت کرنے والا بھی ہو، یا اس کے روزے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو اسی صورت میں اس کو روزہ رکھوایا جائے گا. ایسے ہی بچے سے روزہ صحیح بھی ہوگا. وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ، مار کر بھی رکھایا جائے گا. جو بچہ پوری طرح شعور کو پہنچ رہا ہے، اس بچے کو مارا بھی جائے گا. قیاساً علی الصلاۃ، یہ کہہ رہے ہیں روزے نماز پر قیاس کر کے. نماز میں کیا حکم ہے مشائخ؟ نماز میں کیا حکم ہے؟ 7 سال کی عمر میں ساتھ لے کے جائیں گے، 10 سال میں جو ہے نا اس کو اگر نہیں آیا تو مار کے بھی لے جا سکتے. صحیح بات. تو اسی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ اگر جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو مار کر اس کو عادت ڈالنے کے لیے رکھوایا جائے گا. لیکن اتنی تاکید کر لیں کہ وہ مطیق ہو. ایسا نہ ہو کہ جو بچہ مطیق نہیں ہے آپ اس کو حد سے زیادہ زبردستی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور الخامس العقل، پانچویں شرط، وہ مجنون نہ ہو، عقل مند ہو. پاگل کو روزہ رکھوانا، اس سے روزہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ روزے کا مطلب ہی کیا ہے؟ الامساک مع النیہ، نیت کے ساتھ یہ سارے چیزوں سے، مفترات سے دور رہنا، یہ اصل میں روزہ ہے. تو اگر کوئی بچہ، اسے عقل ہی نہیں ہے اور اس کو نیت بھی نہیں معلوم، اور وہ ساری چیزوں سے بچتا بھی نہیں ہے، پاگل ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں اس کا صحیح ہوگا. یدع طعامہ وشرابہ من اجل، حدیث سے دلیل لے رہے ہیں کہ کھانا چھوڑنا ضروری ہے. آپ اس کو کھانا نہ دے کر زبردستی رکھیں گے، کھانا ہی نہیں گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں رکھیں گے، تو پھر ایسا نہیں کہ وہ مجبوری میں چھوڑ دیا، بلکہ کھانے کی چیزیں میسر ہوں پھر بھی وہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر. يدع طعامه وشرابه من اجل، فاضاف الترك اليه وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه. مجنون، پاگل جو انسان ہے، اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی کہ اس نے کھانا پانی چھوڑا ہے. اس کو کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا اس کی طرف نسبت کریں گے. اسی طرح بے ہوش آدمی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، نہ پانی پینے کی ہوش ہے، نہ کھانا کھانے کی ہوش ہے، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی جو بے ہوش ہے، اس آدمی کا بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں یدع طعامہ، وہ خود سے چھوڑے. لیکن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فآفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دورہ پڑتا ہے کبھی کبھار، تو یہ پوری طرح پاگل نہیں، 100% پاگل نہیں. جو 100% پاگل ہے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. کوئی ہوتا ہے وقتی طور پہ اس پر کچھ جنون سوار ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو، جیسے بکنے کی عادت ہے، ایسا بکتے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم، وہ کیا ہے، روزہ ہے نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم. ایسی کبھی حالت ہو جاتی تو یہ مجنون نہیں کہلائے گا. یہ آدمی مجنون نہیں کہلائے گا، یہ تو ایک وقتی کیفیت اس پر طاری ہے. مجنون وہ ہے جو ہمہ وقت مجنون رہے پوری طرح 24 گھنٹے. یہ تو ایک حساب سے ایک طرح کا مریض ہے، جو وقتی طور پر کسی کو کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو یہ تو ایک وقتی طور پر جس پر ایک کیفیت طاری، وہ ایک مریض ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو
وقتی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے. ایسا آدمی رات میں نیت کر لیا تھا, دن میں کسی وقت اسے 10-15 منٹ کے لیے ایسی کیفیت طاری ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں وہ فٹس والے کو آپ جانتے ہیں, صحیح ہے؟ فٹس والے کو کتنی دیر ہوتی ہے مشائخ جی اس جی پر جی جو کیفیت طاری ہوتی ہے, کتنی دیر ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ بولے تو 10-15 منٹ. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوئے گا اس کو. تو یہ ایک طرح کی یہ جو کیفیت ہے یہ وہ ہمہ وقتی نہیں ہے. تو وہ آدمی پاگل نہیں ہے, وہ ایک مریض ہے. تو اس کو اگر کوئی دقت نہیں ہے روزہ رکھنے میں تو وہ روزہ رکھے گا, اس کا روزہ صحیح بھی ہوگا. اور ایک طرح سے اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہوتی ہے, تو وہ ہمہ وقتی بے ہوشی بھی نہیں ہے, وہ وقتی بے ہوشی ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں لیکن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا. بے ہوشی اتنی سخت تھی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, ایک صبح جو 8 بجے سے وہ بے ہوشی میں تھا, شام کے 4 بجے جا کے ہوش آیا, تو روزے کا کچھ حصہ وہ ہوش میں گزارا, اکثر حصہ بے ہوشی میں گزارا. تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا شیخ, ہو جائے گا انشاءاللہ. وہی کہہ رہے ہیں فافاق منه قليلا صح صومه, اس کا روزہ تو صحیح ہوگا. کیوں؟ لوجود الامساک فيه, جب اس کو ہوش آیا تھا وہ اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے کہ کوئی چیز کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں, ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جائے. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار. پورا دن بے ہوشی ہے, آج رات سے لے کے کل رات تک بے ہوشی تھا, تو ایسا آدمی روزہ رکھا ہے ایسا نہیں ہوئے گا. نہ نیت کی اس نے, نہ اپنے اختیار سے کھانا چھوڑا. ایک تو وہ مجبوری تھی کہ اس کے اوپر ہوشی نہیں ہے, بے ہوشی طاری ہے, اس لیے چھوڑ دیا. تو ایسا آدمی قضا کرے گا لازماً, اس پر اتفاق. اس کے بعد دیکھیے لأنه مکلف, جو آدمی پوری طرح 24 گھنٹے بے ہوش نہیں ہے تو پھر وہ تو مکلف ہے. کچھ دیر کے لیے کسی پر جنون طاری ہوتا ہے وہ بھی مکلف ہے, بخلاف المجنون, پوری طرح پاگل کے بالمقابل, کیونکہ یہ وقتی طور پر یہ چیزیں اس کو آئی تھی. ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے پورا دن سوتا ہے, رات پوری جاگا, دن پورا سویا. کوئی ایسا کرتے ہیں کہ رات پوری پہلے جاگے ہیں, تو اس کے بعد والے اس کے بعد سحری کھا کے جو سوئے تو افطار سے کچھ پہلے اٹھتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر ایسی عادت رہتی ہے. تو یہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو روزے کے حد تک تو روزہ تو صحیح ہوگا, لیکن جو اس نے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی اس کا گناہ ہے. اس نے جو دیگر فرائض پابندیاں جو اپنے اوپر ذمہ داریاں تھیں ان سب کو جو ہے چھوڑ دیا, وہ سب کا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوگا. تو اس طرح یہ روزہ رکھ کے سارا دن سونا یہ صحیح طریقہ نہیں. لیکن رہی بات کہ کیا ایسا آدمی روزہ اس کا صحیح ہوگا یا نہیں, تو روزہ صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے لأن نوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. پوری طرح نیند میں کسی کا احساس تو نہیں ختم ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ بڑا ہے, کچھ یہ ہوگا, لیکن پوری طرح اٹھ کے نیند میں کھانا کھائے سو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو ناممکن ہے. تو احساس اس آدمی کے اندر رہتا ہے جو نیند میں ہے, ایک حد تک احساس رہتا ہے اس میں روزے سے ہوں. اس کے بعد دیکھیے یہ 5 شرائط کے بعد چھٹی شرط یہ کہہ رہے ہیں جو شروط الصحہ ہے اس میں, بلکہ اس کو نمبر کے اعتبار سے پہلے رکھنا چاہیے کہ نیت ہو. النیت من اللیل لکل یوم واجب, ہر دن کے لیے, ہر دن
روزے کے لیے نیت رات سے ہی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو آدمی رات سے ہی نیت نہ کرے اس کا روزہ ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے کل، کوئی ارادہ نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا، تو پھر ایسا آدمی صبح اٹھ کے روزہ رکھ لے گا، یہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. روزہ رکھنا ہے تو رات میں ہی نیت کرنا ہے، اور یہ رات میں نیت کوئی الفاظ سے کی جانے والی نیت نہیں ہے جو لوگ لکھ کے پیپروں میں چھاپتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ سب صحیح نہیں. کل روزہ رکھنا ہے، یہ ارادہ ہے، یہ خود کافی ہے بس. دیکھیے اس کے بعد فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى لان النية محلها القلب. رات میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی کل تو روزہ رکھنا ہے مجھے، بس اتنی دل میں بات آنا یہ خود کافی ہے. نہ الفاظ سے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی اس کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے. دل کا ارادہ یہ خود آپ کے روزے کی صحت کے لیے درست ہے، بس ہے کافی. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان. کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ دیر گئے رات کھا لیتے ہیں، کب اس کو غبقہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، یہاں پہ رات کے 12 بجے کچھ لوگ کھا لیتے ہیں. اب وہ کھا کے بس جو سوئے تو بس ختم، اب وہ سیدھے فجر کی نماز کو ہی اٹھیں گے، اذان سن کر ہی اٹھیں گے، پھر سحری کے لیے وہ لوگ نہیں اٹھیں گے. تو ایسا اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے اسی ارادے سے کہ بھائی کل تو اب روزہ رکھنا ہے، بس ایک جم کے کھانا کھا لو، ایسا کوئی آدمی عشاء بھی کر لے تو وہ خود اس کی نیت کے لیے کافی. اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ بھائی مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اس لیے اچھی طرح کھا لینا ہے. اور اس کے بعد آگے وہ مسئلہ آئے گا، دیکھیے بتاتا ہوں. وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَان. کوئی آدمی لیلۃ العید میں کھاتا ہے تو پھر اب اس کی نیت یہ نہیں رہتی ہے کہ بھائی کل صبح مجھے روزہ رکھنا ہے، بلکہ اس کا تو کل صبح بھی کھانے کا ارادہ ہے. تو دونوں کے رات کے کھانے میں فرق ہے ارادے کے اعتبار سے. یہ ارادہ کرتا ہے کہ بھائی کل شاید مجھے اب سحری سے پہلے کھانے کا موقع نہ ملے، اچھی طرح میں کھا لوں اطمینان سے. یہ آدمی جو عید کی رات میں کھا رہا ہے وہ اس کا ارادہ یہ رہتا ہے کہ کل بھی کھانا ہی ہے، ایک حساب سے کھا لیتے ہیں. تو یہ دونوں کی نیتوں میں فرق ہے اس اعتبار سے. جو آدمی نیت کر لیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اتنا خود کافی ہے. ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم لان الله اباح الاكل الى اخر الليل فلو بطلت به فات محلها. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نیت اگر آدمی یہ کر لے کہ میں کل روزہ رکھنا ہے، کھانا وانا کھا لیا، جیسے ابھی میں نے کہا رات دیر سے کھانا کھا لیا 12-1 بجے، اب سوچا بھائی اذان تو جو ہے 4:30 بجے ہے، 4:15 بجے ایک بار اٹھتا ہوں تو چائے پانی پی لیتا ہوں. تو اب یہ بعض فقہا کی رائے کے مطابق ایک مرتبہ جو ہے آپ کھانا روزے کی نیت سے یا سحری کی نیت سے کھا لیے پوری طرح، تو پھر اس کے بعد کھانا وانا نہیں کھانا چاہیے. یہ اس طرح کہنا ہے بعض فقہا کا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوم کے منافی. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے آخری حصے تک، فجر کی اذان شروع ہونے تک بھی اجازت دی ہے کھانے کی. تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے رات کے 12-1 بجے کھا لیا ارادے سے کہ کل روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ پانی نہ پئیں، چائے نہ پئیں، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ منافی للصوم نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی مفطرات میں سے کوئی جماع کر لیا فجر سے پہلے تو پھر اس کا بھی روزہ درست ہے.
وہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. تو یہ فجر سے پہلے تک کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر رات میں پھر کھا لیا، ایک مرتبہ ارادہ کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے کھا لیا، تو گویا کہ اس نے وہ روزے کی نیت کو گویا کہ چھوڑ دیا. اب اس کے بعد رات میں پھر سے نیت نہیں کیا تو پھر گویا کہ روزہ نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَلَوْ بَطَلَتْ بِهِ فَاتَ مَحَلُّهَا. یہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ صحیح بات تو اس میں یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. طلوع فجر صادق، جو اذان فجر تک کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز کھا بھی سکتا ہے، کوئی بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا روزے پر. تو اس طرح ایک مرتبہ نیت کر لینے کے بعد کھانا کھا لینے کے بعد پھر سے کوئی چیز کھائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ درست ہے، صحیح ہے. او قال ان شاء الله غیر متردد كما لا يفسد الايمان بقول انا مؤمن ان شاء الله. کل دل میں ارادہ کر لیا بھائی روزہ تو رکھنا ہی ہے کل، بس انشاءاللہ بغیر کسی تردد کے کہہ دیا تو وہ درست ہو جائے گا. او وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرض والا فمفطر فبان من رمضان اجزاءه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ بھائی نہیں، میں اگر کل روزہ ہے تو میں روزہ ہوں، اگر کل عید ہے تو پھر تو میں روزہ نہیں ہوں، اگر کوئی اس طرح کہہ دیا تو اس کا یہ کہنا درست ہو جائے گا اور اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے روزے پر، کیونکہ اس نے کہا ہی یہ تھا اگر ہے کل کا روزہ تو میں روزہ رہوں گا. ان كان غدا من رمضان ففرض والا فمفطر. ويضر ان قاله في اوله لعدم جزمه بالنية. اور پہلے سے وہ ابھی اس سے پہلے ہی اگر وقت سے پہلے یہ نیت کر لے کہ بھئی کل روزہ ہے نہیں ہے، یہ تو ابھی کوئی کنفرم نہیں، دیکھتے ہیں کل سوچیں گے، یہ درست نہیں، تو اس کو رات میں ہی نیت کر لینا چاہیے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہوں وَيَضُرُّ إِنْ قَالَهُ فِي أَوَّلِهِ لِعَدْمِ جَزْمِهِ. اگر وہ یقین نہ رکھے کل کے روزے کی نیت پہ تو پھر اس کا روزہ صحیح